ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ زمین پر نہیں اس کے سامنے سجدوں میں چلتے تھے۔ پھر ایک ایسی رات آئی جس نے اس بادشاہ کی نیندیں چھین لی، تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا، اور جب موت اس کے سامنے آئی، اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلا کرتی تھی، بازار بھرے ہوئے اور محل پتھروں کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے۔ محل پتھروں کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی عبادت نہیں مانتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پورا مصر خاموش رہتا تھا۔ بنی اسرائیل ظلم کی زندگی۔ اسی مصر میں ایسی قوم بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ۔ ان پر جان بوجھ کر غلامی مسلط کی گئی۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور عورت رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو صرف زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون جانتا تھا جو کو کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ خواب جس نے سلطنت کو ہلا دیا۔ تفسیر ابن کثیر مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون نے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو زوال کا سبب بنائے گا۔ ظلم، قانون، یہیں سے فرعون کا غرور ظلم میں بدلنے لگا۔ جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دو۔ ماؤں کی گود اجاڑ دی گئی، شہر شہر تلوار چلائی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے وحی فرمائی اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا مت، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ والدہ نے خاموشی سے صندوق تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور پانی ایک چھوٹا سا صندوق اس کی بہن دور سے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا لگا۔
فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے صندوق دیکھا تو کھلوایا گیا۔ جب ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑی تو اللہ نے اس کے دل میں رحمت ڈال دی۔ وہ فرعون کو بولی، اسے قتل نہ کرو، شاید ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا اور کہا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے فرعون کا زوال